موضوع الدرس في قصة سيدنا إلياس عليه السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الصافات، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا الیاس علیہ السلام کا ذکر اللہ کے قرآن میں صرف 2 صورتوں میں آیا۔ ایک سورۃ الانعام میں، وہاں صرف نام آیا ہے، اور ایک سورۃ الصافات میں جہاں مختصر اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا الیاس اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ اب مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بعض اقوال یہ بھی ذکر فرمائے ہیں کہ حضرت الیاس اور حضرت ادریس جو ہیں وہ ایک ہیں، یعنی نام 2 ہیں، اصل شخصیت جو ہے وہ ایک ہے۔ لیکن یہ قول اتنا راجح نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے حضرت الیاس کا الگ ذکر فرمایا ہے اور حضرت ادریس کا الگ ذکر فرمایا ہے تو ایک ہونا تو کوئی صحیح بات ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اقوال میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے 2 پیغمبر زمین میں زندہ ہیں اور 2 آسمانوں میں زندہ ہیں۔ ایک روایات بعض اقوال علماء میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 پیغمبروں کو تو آسمان میں زندہ رکھا ہے اور زندہ ہیں، موجود ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام، اور اللہ نے 2 نبی جو ہیں وہ زمین میں ہیں اور زندہ ہیں، ان میں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام،
یہ قول بھی علماء نے نقل کیا ہے، لیکن یہ سب روایات اسرائیلیہ ہیں، یاد رکھیں، لا نصدق ولا نکذب۔ جہاں تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، ان کا رفع الی السماء جو ہے وہ حقیقی ہے، حلوم الجسد ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ کے قرآن میں نص ہے، اور اسی طرح ان کے رفع پر اور نزول پر احادیث متواترہ ہیں، حتیٰ کہ علماء نے کتاب لکھی ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، یعنی وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں، رفع قرآن سے ثابت ہے اور نزول جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے۔ اور میرے آقا رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تصریح سے بیان فرمایا ہے کہ لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، دمشق کے علاقے میں ایک مسجد کے مینار سے آپ اتریں گے، پھر نیچے تشریف لائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیت بھی بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا جب وہ زمین پہ تشریف لائیں گے، اور آپ کے بالوں مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے کہ ابھی ابھی جنت سے غسل فرما کے تشریف لا رہے ہیں۔ اور فرمایا وہ اس عالم میں اتریں گے کہ حضرت مہدی جو ہیں وہ مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے اور تکبیر ہو چکی ہوگی، نماز کھڑی ہونے والی ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو امام یہ چاہیں گے کہ جب اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی آ گیا ہے تو اب میں تو امام نہیں بن سکتا۔ جہاں اللہ کا نبی موجود ہو، اللہ کا رسول موجود ہو، تو پھر امامت ان کا حق ہے، وہ پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن آپ فرمائیں گے اللہ رسول کا کہ امام صاحب جہاں آپ کھڑے ہیں آپ نماز پڑھیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو اس میں دلیل ہوگی کہ اب وہ تابع ہیں شریعت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، یعنی آپ کو نبوت و رسالت پہلے مل چکی ہے، پھر اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اب جب اتریں گے تو وہ اپنی کتاب لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، آپ نے فرمایا کہ ان کے زمانے میں ہی ان لیقتل الدجال ویکسر الصلیب ویضع الجزیۃ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال اس وقت باب لد میں ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا ڈھونڈتے ڈھونڈتے تعاقب کرتے وہاں پہنچیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی اس پہ نظر پڑے گی، آپ کی نظر جب اس پہ پڑے گی، انہ لیذوب کما یذوب الملح فی الماء، وہ ایسے گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، وَلَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور صلیب کو توڑیں گے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی قوت صلیب جو ہے ان کی ختم کر دی جائے گی، وَلَيَضَعُنَّ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ورنہ پہلے دور میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی اسلام لاتا ہے ہمارا بھائی ہے، اسلام نہیں لاتا ہے تو حکومت اسلامیہ کو جزیہ ادا کرے اور حکومت اسلامیہ اس کی حفاظت کرے گی۔ یاد رکھو یہ جزیہ کوئی ٹیکس نہیں تھا، یہ جزیہ کوئی بھتہ وصول کرنے والی بات نہیں تھی جیسے منکر اسلام کہتے ہیں، بلکہ اس میں دو فائدے تھے۔ ایک تو وہ حکومت اسلامیہ کی تابعداری قبول کریں، اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ حکومت اسلامیہ ان کی جان مال کا تحفظ کرے گی۔ اور اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اہل جزیہ میں سے بھی
کوئی بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کمانے کے قابل نہیں رہتا، فرمایا اس سے جدیہ وصول نہ کیا جائے۔ جب تک وہ طاقتور تھا، جوان تھا، کماتا تھا، ٹھیک ہے دیتا تھا۔ اب اگر وہ بوڑھا ہو گیا تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کے نان نفقے کا بھی ہم خیال رکھیں۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَمْنَعَنَّ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، کہ اللہ کی زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، اور جب زمین پہ انصاف ہوگا تو زمین اپنے برکات ظاہر کرے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جس سرزمین پہ ظلم ہوتا ہے اللہ اپنی برکتیں اٹھا لیتے ہیں، اور جس سرزمین پہ عدل ہوتا ہے اللہ وہاں اپنی رحمتیں برسا دیتے ہیں، اور رحمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس علاقے پر اور اس علاقے کے رہنے والوں پہ اپنی رحمتوں سے آسانیاں فرما دیتے ہیں، برکتیں فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا نظام عدل سے قائم ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہے اگر عدل نہ ہو تو پھر نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا، نظام انسانیت قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، میرا مدنی اگر آپ کے بعد فیصلہ آئے تو قرآن کے حکم کے مطابق عدل کریں۔ جب تک عدل ہوگا معاشرہ زندہ رہے گا، اور اگر عدل ختم ہو جائے ظلم کا دورہ آ جائے تو پھر وہ ملک قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ملک کفر سے تو چل سکتے ہیں لیکن ظلم سے نہیں چل سکتے۔ تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم اتنا عدل فرمائیں گے کہ پوری زمین دنیا پہ عدل انصاف ہوگا، اور تقریباً 40 سال تک حضرت عیسیٰ ابن مریم رہیں گے، اور یاجوج ماجوج کا ظہور جو ہے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، اور ان کی ہلاکت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم شادی بھی فرمائیں گے، اور پھر عیسیٰ ابن مریم جب وفات فرمائیں گے لَيُدْفَنُ فِي رَوْضَةِ النَّبِيِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے روضہ مبارک میں اب بھی موضع قبر عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی قبر کی جگہ باقی ہے، اسی جگہ آ کے ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی تو اس طرح ہم اٹھیں گے کہ ادھر میں ہوں گا، ادھر عیسیٰ ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے، لَيُبْعَثَنَّ هَكَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ جانا قرآن سے متحقق ہے اور احادیث رسول اللہ سے متحقق ہے، لیکن حضرت ادریس کے بارے میں ہمیں کوئی نص نہیں ملتا جو اس بات میں دلالت کرے۔ اور بات یہ ہے کہ اس میں حکمت بھی تھی۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ ہر پیغمبر جب آتا ہے تو اپنے سے جو پہلا پیغمبر ہے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، سچے تھے، کتابیں تھیں اللہ کی سچی کتاب۔ اب حضور کے بعد تو نبی ہے کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ تو آخری نبی ہیں، اور جب آپ کے پاس نبی کوئی نہیں تو اللہ کا وہ نظام جو تھا اس کو بھی تو قائم رہنا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بنو اسرائیل کا آخری نبی آسمانوں میں زندہ بٹھا دیا کہ جب وہ آئیں گے تو تصدیق کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو بہرحال بات سمجھ لیں کہ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، آپ کا آسمانوں میں ہونا اللہ کے قرآن سے، فرمان محمد مصطفیٰ سے بالکل صحیح اور ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے، جیسے کہ قادیانی اس کا انکار کرتے ہیں، یا اور بعض فرق انکار کرتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ تو عقیدہ ہے اور منسوس عقیدہ ہے، یعنی جیسے حضور کی ختم نبوت کا منکر کافر ہے، اسی طرح رفع اور نزول عیسیٰ کا منکر کافر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، لیکن ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں نص نہیں ملتی۔ اب دوسری بات کہ دو نبی زمین میں زندہ ہیں،
تو یہ بھی ایک قول ہے جو سابقہ روایات میں ہے کہ حضرت خضر زندہ ہے، اور اسی طرح حضرت الیاس زندہ ہیں، اور وہ ملتے بھی ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ سب روایات جو ہیں کتب اسرائیلیہ سے ہیں۔ ہمیں اللہ کے قرآن میں یا صحیح حدیث محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت خضر کے نبوت میں بھی اختلاف ہے، یعنی بعض علماء فرماتے ہیں کہ خضر نبی تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، خضر اللہ کے محبوب بندوں میں سے، مقربین عباد صالحین میں سے تھے، لیکن نبی نہیں تھے، ان کی تو نبوت میں بھی اختلاف ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا، یاد رکھیں کہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو ان پہ لازم تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، آپ کا کلمہ پڑھتے، آپ سے ملاقات کرتے، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خضر زندہ ہو اور حضور کو ملنے کے لیے حاضر نہ ہو۔ یعنی حضرت الیاس اور خضر کی ملاقات تو ہو، لیکن حضرت خضر حضور کی خدمت میں نہ آئے، تو یہ باتیں بعید العقل ہیں اور بعید القیاس ہیں۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بھی موت آئے گی اور آپ کے ان مخالفین پہ بھی موت آئے گی۔ اسی طرح فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ نے جو چیزیں زمین پہ رکھی ہیں، پیدا فرمائی ہیں، ان سب پہ فنا آنی ہے۔ جیسے فرمایا کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر شے قابل ہلاک ہے مگر اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ حی ہے، قیوم ہے، دائم ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ۔ اللہ پاک سے پہلے بھی کچھ نہیں اور آپ کے بعد بھی کچھ نہیں، صرف اسی کی ذات ہے۔ الحی القیوم الدائم، جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہوگا، اور جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی، وہ ہر صفت نقصان سے پاک ہوگا۔ تو اگر کوئی زمین پہ ہے تو اس پہ تو موت آنی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور خضر علیہ السلام دریاؤں میں آتے ہیں، دریاؤں میں ان کی فوجیں ہوتی ہیں، اور وہ دریاؤں کو، یہ سارے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، روایات اسرائیلیہ ہیں، جن کا کوئی ہمیں ثبوت ہی نہیں ملتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب قرآن مقدس نے جو ارشاد فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہی ایک بات ہے جو حق ہے، جو سچ ہے، جس کو اللہ کے قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ الیاس بھی میرے رسولوں میں سے تھے۔ یاد رکھیں اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کے عدد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض علماء نے کتب سابقہ کی روایات میں لکھا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان میں 313 اللہ کے رسول ہیں، اور 313 میں پھر 5 جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، اور سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے کامل شریعت والے نبی، افضل کتاب والے نبی، اعلی شان والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما۔ چونکہ اللہ نے جو شان میرے مدنی پاک کو دی ہے، پہلے نبی انسانوں کی طرف بھیجے گئے، ایک شان میرے مدنی کی ہے جس کو اللہ نے انسانوں کی طرف بھی اور جنات کی طرف بھی بھیجا ہے۔ آپ انسانوں کے لیے بھی رسول اور نبی ہیں اور جنوں کے لیے بھی۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ
یستمعون القرآن، اللہ نے فرمایا ہم نے جنوں کی جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا، حضور پاک قرآن پڑھ رہے ہیں، جنات آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ نے حکم دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کے جنات کو آپ دعوت دیں، ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، ان کو توحید کی دعوت دیں، ایمان کی دعوت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے تشریف لے گیا، میں نے جنوں کو قرآن سنایا، میں نے جنوں پر سورت واقعہ پڑھی، سورت الرحمن پڑھی، اسی طرح اقرا بسم ربک الذی خلق اور ساری صورتیں پڑھی، اور جنات جو تھے وہ اسلام لے آئے۔ اسی طرح بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں آنے والے جنات جو ہیں ان کی تعداد 12,000 تھی یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ اور اسی طرح ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں جنات کی طرف جانے والا ہوں، ایکم یتبعنی، تم میں سے کون میرے ساتھ چلے گا؟ صحابہ ڈر کے مارے خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہے میں نے کہا انا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضور نے 3 دفعہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 3 دفعہ کہا انا یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضور مجھے لے کے چل پڑے الی شعب الحجون، شعب حجون کی طرف، یعنی اب جہاں قبرستان ہے جنت المعلی کا یہی علاقہ شعب الحجون۔ جب وہاں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آ گئے، آپ نے فرمایا عبداللہ یہاں بیٹھ جاؤ، اور حضور نے میرے ارد گرد ایک لکیر، ایک خط کھینچا، فخط لی خطن، حضور نے حصار باندھ دیا اور فرمایا عبداللہ اجلس فیہا، اس خط کے اندر بیٹھے رہنا، اس دائرے کے اندر بیٹھے رہنا، جو بھی حالات پیش آئیں کبھی دائرے سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کے بعد فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب جناب حضرت عبداللہ فرماتے فَإِذَا رَأَيْتُ كَالنُّسُورِ تَهْوِي إِلَيْهِ، میں نے دیکھا کہ جیسے باز پرندہ ہوتا ہے ایسی شکل میں کچھ پرندے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ فَإِذَا لَغَتًا، بہت بڑی آواز ہے، شور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفت علیہ، میں ڈر گیا، مجھے خوف آیا کہ کہیں حضور کے دشمنوں نے حملہ نہ کر دیا ہو، میں جا کے نکلوں، لیکن پھر میں نے یاد کیا حضور نے فرمایا تھا کہ اس دائرے سے باہر نہیں آنا، پھر میں بیٹھ جاؤں، پھر شور سنوں تو میرا دل کرے کہ میں جاؤں لیکن پھر بیٹھ جاؤں، حتیٰ کہ صبح ہونے والی تھی۔ فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور واپس تشریف لے آئے، اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ایسا شور تھا۔ آپ نے کہا تم نے سنا تھا؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ میں نے کہا حضور میں نے تو چاہا تھا کہ میں نکلوں آپ کی مدد کیا، اچھا کیا نہیں نکلے، ورنہ تمہیں جن اڑا کے لے جاتے، تمہیں نقصان پہنچاتے، اچھا کیا تم بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جن آئے تھے، ان کے درمیان میں جھگڑے تھے، فتحاکموا، انہوں نے مجھ سے فیصلہ چاہا، میں نے ان کے درمیان میں حکمت بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے، اور وہ جن جو ہے وہ اسلام لے آئے ہیں، یہ ان کا شور تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس روایت میں بھی جنوں کی ملاقات ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا رجل علی وکادۃ له، کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، دور سے ایک بندہ لکڑی پہ ٹیک لگا کے آ رہا تھا، حضور نے فرمایا انھا لمشیۃ جنی، یہ آنے والا معلوم ہوتا ہے جن ہے، چونکہ اس کے چلنے کا انداز جو ہے وہ جنوں والا ہے۔ حضور کے قریب آیا، آ کے سلام کیا، آپ نے فرمایا انہا لنغمۃ جنی، یہ آواز بھی جن کی معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کونوں سے کہا نذوبا یا رسول اللہ وانا من الجن، آپ نے عرض کیا حضور میرا نام زوبعہ ہے، میں جن ہوں۔
حضور میں جنات میں سے ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا من ای الجن انت، تم کون سے جن ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں جنات میں سے ہوں، لیکن میرا نسب جو ہے وہ ایسا ہے کہ میرے درمیان اور ابلیس کے درمیان میں صرف 2 باپ ہیں، اس کے بعد درمیان میں کوئی نہیں۔ کہتے ہیں حائیم ابن لاکیم ابن لائیس ابن ابلیس، یہ میرا نسب ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تمہاری عمر تو بہت بڑی ہو گئی، بھئی تمہارے اور ابلیس کے درمیان میں صرف 2 واسطے باقی رہ گئے ہیں، 2 باپ ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے بڑی زندگی گزاری ہے، اور کہنے لگا یا رسول اللہ لما قتل حابیل انا غلام، اور جب حابیل کو بھائی نے قتل کیا تھا اس وقت بھی میں موجود تھا، لڑکا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، حضرت نوح علیہ السلام کی زیارت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی۔ اور کیا لگا یا رسول اللہ نہ موسیٰ علمنی التورات، موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات پڑھائی، عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل پڑھائی، علمنی القرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کہنے لگا حضور آپ بھی مجھے قرآن پڑھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن پڑھایا، اور آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور پہ ایمان لے آیا۔ تو جنات کے واقعات ایک دفعہ نہیں ہیں، بلکہ جنات کے واقعات جو ہیں متعدد دفعہ آئے ہیں۔ علماء نے ان کو جمع کیا ہے کہ تقریباً 6 دفعہ یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ اور باقی جنات کی قسمیں ہیں، بعضهم لها اجنحۃ، بعض جن ہیں جن کے پر ہوتے ہیں، یطیرون وہ اڑتے ہیں جیسے پرندے اڑتے ہیں، وبعضهم کالحیات، اور بعض جن جو ہیں وہ سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، وبعضهم کما تکونون، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو عام انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، یاکلون ویشربون، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ اور اسی طرح جنات جو ہیں یتوالدون ویتناسلون، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ جمیع الملل فیہم، جنات میں بھی وہ ساری قسمیں موجود ہیں جو انسانوں میں ہیں، یعنی ان میں بھی یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، مبتدع ہیں، مشرک ہیں، ان میں بھی موحد ہیں، ایمان والے ہیں، ہر قسم جو انسانوں میں ہے ان میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے بتلایا، خود جنات کے بارے کے اندر اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ جنہوں نے کہا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَالُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، انہوں نے کہا ہم میں مسلمان بھی ہیں، ہم میں کافر بھی ہیں، ہم میں مسلمان جو ہیں الحمدللہ وہ ہدایت والے ہو گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اگر کسی کو شوق ہے تو ایک بہت بڑے عالم نے کتاب لکھی ہے احکام المرجان فی احکام الجان، تو اس کے اندر انہوں نے پوری بحث کی ہے جنات پہ۔ اچھا پھر جنات کے بارے میں یاد رکھیں کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ جمہور ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ قیامت میں لہم ثواب و علیہم عقاب، ان کے لیے بھی ثواب ہے عقاب ہے، جو کامیاب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، جو ناکام ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جنات کو قیامت والے دن جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں انہم من ربض الجنت ولیسوا فیہا، جنات کو جنت کے باہر کے حصے میں رکھا جائے گا لیکن جنت کے اندر نہیں ہوں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توقف کر لو، اس میں خاموش ہو جاؤ، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا حساب ہونے کے بعد حکم ہوگا کونوا ترابا، مٹی بن جاؤ، وہ مٹی بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جمہور ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب مسلمان ہیں تو ان کے لیے بھی ثواب ہے، اور کافر ہیں تو ان کے لیے بھی جہنم ہے جیسے انسانوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ حضرت خضر زندہ ہیں، حضرت الیاس زندہ ہیں، سالانہ حج پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے، رمضان شریف میں ملاقات ہوتی ہے، سب جھوٹی اسرائیلی روایات ہیں، لا اصل لہا، جن کا کوئی اصل نہیں ہے، لا نصدق ولا نکذب
بلکہ ہمارا یقین ہے کہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے لازم حاضر ہوتے زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ اور جا کے میرا ایک بندہ ہے، وہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا نبی ہے، وہاں بھی صرف اتنا فرمایا تھا کہ میرا بندہ ہے. لیکن بعض علماء نے قرآن سے استدلال کیا ہے کہ جب حضرت خضر جدا کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے سارے واقعات کا حل کیا اور آخر میں کہتے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے. اس سے وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ نبی تھے. تو بہرحال ہمیں اس جھگڑے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. جتنا قرآن ہے فرمان محمد مصطفیٰ ہے، مومن کے لیے کافی ہے. اب قرآن اتنا کہتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ. اب حضرت الیاس آئے، اس زمانے میں جو بادشاہ تھا کہتے ہیں کہ اس کی بیگم کا نام ازابیل تھا، اس کا نام اخب تھا یا عجب تھا، اور بعض کہتے ہیں نہیں اس کا نام بعل تھا، اور اسی کے نام پہ ایک بڑا مجسمہ اور بت بنایا گیا جس کا نام بھی بعل رکھا گیا. اور دنیا میں جو بعل بکہ شہر کا نام ہے وہ بھی اسی بت کے نام پہ رکھا گیا. تو وہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے اور اسی کی منتیں مانتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے جیسے بت پرستوں کی عادت ہوتی ہے. تو حضرت الیاس علیہ السلام نے آ کے ان کو دعوت توحید دی، وہ نہ مانے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آیا، قحط آئی، بارشیں بند ہو گئی. تو وہ ساری قوم جو تھی وہ حضرت الیاس کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمارا حال بڑا خراب ہو گیا ہے، کھانے کو نہیں ملتا، بارشیں بند ہیں، قحط ہے، زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، مہربانی کر دعا مانگو. اگر بارش آ جائے اور ہماری زمینیں آباد ہو جائیں تو ہم سمجھیں گے تم اللہ کے نبی ہو، ہم تم پر ایمان لے آئیں. تو حضرت نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے بارشیں عطا فرما دی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لے آئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت الیاس بھی آئے اور قوم کو انہوں نے بھی وہی دعوت دی. کیا دعوت دی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اذ قال لقومه الا تتقون، فرمایا قوم سے خبردار تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم بعل بت کو پکارتے ہو، اس سے مانگتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اور وہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے اس کو چھوڑتے ہو. مانا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بہتر بنانے والے ہیں کوئی اور بھی بنانے والا ہے، یہ مانا نہیں ہوتا. مانا یہ ہے کہ سب سے اچھا بنانے والا اللہ کی ذات ہے. کبھی حسن احسن بمانے حسن بھی ہوتا ہے، اور اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. انہوں نے فرمایا اللہ کی ذات خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں نا جی کسی ادیب کی کوئی کتاب دیکھ کے کہ جی یہ اس کی تخلیق قلم ہے اور یہ فلاں مصور کی تخلیقات ہیں. یہ لفظ کہنا بالکل ناجائز ہے. تخلیق کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہے کہ خالق جو ہے وہ اللہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ان کے نگارشات ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت کا ایک نمونہ ہے، لیکن یہ کہنا جی اس قلم کار کی تخلیق ہے، یہ اس مصور کی تخلیق ہے، یہ اس فنکار کی تخلیق ہے، یہ لفظ استعمال کرنا غیر اللہ کے لیے ناجائز ہے اور حرام ہے اور کبھی نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح یاد رکھیں آج کل ایک بڑا لفظ ہے جو عام ہو گیا، کہتے ہیں جی کہ کوئی کام اچانک کہتے ہیں جناب معجزہ ہو گیا. اور یاد رکھو معجزہ وہ ہوتا ہے جب اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر کوئی امر خارق عادت کا اظہار ہو، وہ معجزہ ہوتا ہے.
اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ اظہار ہو وہ کرامت ہوتی ہے، اس کو بھی معجزہ نہیں کہا جاتا۔ اللہ کے اولیاء کے ہاتھ پہ امر خارق عادت ہے تو وہ ہم کہیں گے ولی من اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں میں سے، اولیاء میں سے ولی ہیں۔ اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ ظاہر ہو لیکن اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، کرامت بھی ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ جب چاہا دکھا دیا، اسی طرح معجزہ بھی پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہا دکھا دیا۔ اسی لیے جب مکے والوں نے میرے مدنی پاک سے معجزات مانگے، اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو جواب دے دو، یہ کیا ہے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہہ دیں اللہ کی ذات پاک ہے، میں انسان ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ چاہیں دکھا دیں، نہ چاہے نہ دکھائیں۔ یہ کیا بات ہے؟ جو اسلام لانا چاہے اس کو نیا معجزہ دکھاؤ، اس کو نیا معجزہ دکھاؤ، یہ تو پھر تمہاری طلب پہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اللہ تمہارے آرڈر کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جو تم مانگو وہ دکھا دیں، جو تم مانگو وہ دکھا دیں، یہ کیا بات ہے؟ کتنے معجزات ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے جو تم نے دیکھے ہیں، پھر بھی تم ایمان نہیں لائے ہو۔ سب سے زیادہ، سب سے کامل، سب سے مکمل، سب سے جامع، سب سے مانے معجزات جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں ہر پیغمبر کا معجزہ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام وقت گزر گیا، معجزات بھی ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، وہ زمانہ گزر گیا، معجزات ختم۔ لیکن میرے مدنی کی نبوت بھی قیامت تک اور معجزہ بھی قیامت تک۔ اللہ کے نبی کی نہ نبوت ختم ہوگی نہ معجزہ قرآن ختم ہوگا۔ قرآن بھی سب سے عظیم معجزہ ہے محمد مصطفیٰ کا، اور وہ بھی قیامت تک ہے کہ آج 1429 سال گزرنے والے ہیں، قرآن آج بھی معجزہ ہے کہ کوئی کافر اس کے مقابلے پہ ایک آیت نہیں بنا سکتا، ایک سورت نہیں بنا سکتا، اللہ کے قرآن کے کسی خبر کو غلط نہیں کہہ سکتا، اللہ کے کسی قرآن کے حکم کا انکار نہیں کر سکتا ہے، نہ ماننا ضد الگ بات ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر پیغمبر کے معجزات ہوتے ہیں، اللہ ان کو دیتے ہیں، لیکن وہ قوم پھر بھی ایمان نہ لے آئی اور اسی بال کی پوجا میں لگے۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اللہ ہی تمہارا رب ہے، پالنے والا، پیدا کرنے والا، اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادوں کے بھی پیدا کرنے والا، پالنے والا۔ اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی، فَكَذَّبُوهُ، لیکن انہوں نے تکذیب کی، نہ مانا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، انہوں نے تکذیب کی، اللہ نے فرمایا ان سب نے قیامت والے دن حاضر ہونا ہے، پھر ان کے کفر و شرک پہ ان کو سزا ملے گی۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہاں مگر وہ اللہ کے بندے جو موحد ہیں، جو برگزیدہ ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے الیاس کا ذکر جو ہے آخر آنے والی امتوں میں بھی باقی رکھا ہے۔ سلام علی الیاسین، یاد رکھیں پہلے کیا لفظ تھا وَإِنَّ إِلْيَاسَ، اور یہاں کیا الیاسین، اس سے مراد بھی حضرت الیاس ہے۔ یہ لغت ہے، جیسے کہا جاتا ہے طور سینا، اور اسی کو کہا جاتا ہے طور سینین۔ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو یہ لغت ہے عرب کی کہ سینا بھی کہتے ہیں، سینین جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے لغت میں آتا ہے حضرت ابراہیم کا نام ابراہیم بھی ہے، ابراہام بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، طور سینا بھی ہے، طور سینین بھی ہے، اسی لیے الیاس بھی ہے، الیاسین بھی ہے۔
اب علماء لکھتے ہیں کہ آپ کو جب نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا تو سب سے پہلے آپ آئے اس علاقے میں جس علاقے میں یہود تھے اور ان کا مقام جو ہے بیت المقدس تھا. اس کے بعد پھر آپ انہوں نے بھی انکار کیا, تکذیب کی. پھر آپ تشریف لائے دوسرے حصے کی طرف جہاں اسرائیل تھا, ان کا دارالخلافہ نابلس جو ہے نا وہاں تھا اس وقت. ان کو بھی آپ نے دعوت دی لیکن انہوں نے بھی انکار کیا, تکذیب کی اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. اب بھی یاد رکھیں کہ اب جو ہے نا جی, اب بھی اسرائیلی الگ ہیں, یہودی الگ ہیں. بعض صہیونی ہیں اور بعض جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں. ان میں بھی کئی قسمیں ہیں آپس کے اندر. تو بہرحال اللہ کا پیغمبر ہے سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. واللہ اعلم. اللہ اکبر. میرے بھائی, اگر کسی آدمی نے غلطی کی ہے اور اس پہ اگر دم پڑ جائے, دم سے مراد ہوتا ہے ایک بکری یا بکرا یا دمبا یا گائے کا 7واں حصہ, اونٹ کا 7واں حصہ, اس کے لیے بالکل وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے شرائط ہیں. یاد رکھو. جیسے وہاں شرط ہوتی ہے کہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور دندہ دوسرے میں قدم ہے, لیکن دمبا ہے 6 مہینے کا لیکن سال کا نظر آتا ہے, جائز. اسی طرح دیکھا جائے گا کہ وہ کانا نہ ہو, لاغر نہ ہو, اندھا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, جس کے سینگ وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہیں, مخ نکلی ہوئی وہ نہ ہو. وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور میں ہیں. فرق اتنا ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور میں تیسرا حصہ خود گوشت لینا کھانا سنت ہے, لیکن اگر دم پڑ جائے تو یہ دم ہے جبر کی, جرمانے کی, اس سے آپ نہیں کھا سکتے. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ذبح کیا جائے اور گوشت جو ہے علی فقراء مکہ تھا, مکے کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے. یعنی اس کو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جدے تقسیم کر دیں, اپنے ملک میں جا کے کر دیں, نہیں. لازم فلیبلغ الہدی محلہ, اس کو اس کی جگہ میں پہنچاؤ, اور جگہ کیا ہے؟ وہ حرم ہے. اس کے علاوہ وہ کسی جگہ ذبح نہیں ہو سکتا. اگر ایک آدمی نے احرام کی حالت میں داڑھی کے اوپر نیچے بال تراشے ہیں, دم پڑ گئی, اگر اس نے سر مڈانے سے پہلے یہ حرکت کی ہے تو دم آ گئی کہ بال کاٹے ہیں اس نے باقاعدہ. حتیم جو ہے, یہ جو پرنالے مبارک کی طرف سے دیوار ہے, اصل میں اس دیوار کے ساتھ سے لے کر 7 ہاتھ کا فاصلہ اگر پیمائش کیا جائے تو یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. جب قریش اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو انہوں نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں خالص حلال کا پیسہ لگانا ہے, حرام کا پیسہ نہیں لگانا. حالانکہ وہ کافر تھے, مشرک تھے, لیکن وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے. ایک ہمارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ, بینک مسجد بنائے تو نمازیں پڑھ رہے ہیں, انشورنس کمپنیوں والے مسجد بنا دیں تو اس میں بھی نمازیں پڑھو. جب ان کا پیسہ حرام ہے تو مسجد کیسے ٹھیک ہو گئی؟ اور ہمارے مولوی افتتاح بھی کر رہے ہیں, امام بھی بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ہماری برادری بھی تو عجیب ہے نا جی, ان کو بھی جہاں بلاؤ یہ حاضر ہیں.
ان کو مسئلہ مثلاً حضرت حسین کی شہادت کے لیے کہو حاضر ہیں، یزید کی شجاعت پر کہو تب بھی تقریر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ کوئی نرالی قوم ہے؟ اللہ جو علماء ہیں وہ تو علماء ہیں نا، یہ میں جو بات کرتا ہوں نا مولوی پیر، یہ جو عام کاروباری ہیں، جو علماء ہیں یا اولیاء ہیں، ان کے تو ہم جوتیوں کے اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں نا جی کہ ایک عالم تو نہیں ہو سکتا نا کہ جا کے کسی سودی ادارے کا افتتاح کرے اور فیتا کاٹے۔ پہلے تو فیتا کاٹنا بھی کافروں کی رسم ہے، کوئی عالم کا تعلق ایسی بات کرے؟ پھر ایسا ادارہ جو خالص بینک نے بنایا ہے، اور بینک جو ہیں وہ سعودی ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، اور آج تک اسی نہج پہ اور پروگرام پہ چل رہے ہیں جو یہودیوں نے بنایا ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا جی، مہنگائی ہو گئی، آٹا نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا، یہ سب اقتصادی جنگ ہے، عقل ہے۔ انہوں نے ایک ٹریولر چیک بنایا ہے، انہوں نے جناب آپ کے لیے ایک کارڈ بنا دیا ہے، یہ سلور کارڈ ہے، یہ گولڈن کارڈ ہے، یہ ATM کارڈ ہے، یہ فلانا کارڈ ہے، یہ فلانا صرف انہی کارڈوں سے ان کو سال میں اربہ ڈالر بچ جاتے ہیں، اربہ ڈالر، اور وہ سارا پیسہ اسلام کے خلاف خرچ ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے نا جی؟ اب حاجی ہے بیچارہ، وہ چیک لے آتا، ٹریولر چیک لا رہا، گم ہو گئے، اس غریب کو نہ نمبر یاد ہے، نہ اس نے اس کا کاغذ اپنے پاس رکھا ہے، گئے گم ہو گئے، کون وصول کرے گا؟ اسی طرح آپ نے کارڈ لے لیا، انہوں نے کہا دیکھو جی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اس سے 50,000 تک کی بزنس یعنی خریداری کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض کارڈ تو ایسے ہیں جس میں ان لمٹ خریداری آپ کر سکتے ہیں، لمٹ ہی کوئی نہیں اس کی۔ اگر آپ نے وہ پیسے 30 دن میں دے دیے، دیکھو جی 30 دن میں پیسے دیں، قرضہ دیں اور سود بھی نہ لیں، اگر 30 دن سے زیادہ ہو گئے اب سود کا میٹر چل پڑا۔ اچھا، جب آدمی کے پاس کارڈ ہو، کارڈ دیا نکالا، کارڈ دیا نکالا، دستخط کیا تو کرتا جاتا ہے نا، کرتا جاتا ہے، کہ پیسے دے نہیں رہا کہ تکلیف ہو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تباہی۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہو، کہتے ہیں جی آپ نے فیکٹری چلانی ہے نا، تو ہم سے لمٹ منظور کروا لیں نا۔ کمال کی بات ہے یار، یہ چھوٹا موٹا کام کرو گے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، ہم آپ کو لمٹ دے دیتے ہیں 2 کروڑ کی، آپ خریدیں کپاس۔ اچھا، کپاس پر بھی وہ اپنا آدمی بٹھا دیں گے، ان کا پیسہ ہر حال میں محفوظ رہے۔ آپ کے پاس 2 کروڑ کی لمٹ ہے، آپ جناب چیک دیتے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑا، جناب 2 کروڑ چل گیا، 2 کروڑ کا سود بھی آ گیا، کپاس میں گھاٹا ہو گیا، انشاءاللہ زمین بیچ کے گھر بیچ کے جان چھڑائیں گے۔ یہ دشمن کی ایک چال ہے، اور ہم بالکل اللہ کا رحمت ہے، ایسا کوئی عجیب حال ہو گیا ہے کہ مسلمان کو نہ علم سے واسطہ رہ گیا ہے، نہ موجودہ اقتصادیات سے واسطہ رہ گیا ہے، اور نہ وہ بیٹھ کے علمی کاوشوں کے ساتھ کفر کی قوتوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ بڑے سے بڑا غصہ آیا تو بس جناب بندہ مار دو، ادھر مار دو، ادھر مار دو۔ اس طرح دشمن نہیں مرتا ہے، یاد رکھو، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ کتنے مار دو گے؟ 100 200 400 500 2000 4000، کیا ہو جائے گا؟ کشمیر میں 1 لاکھ مسلمانوں کو نے مار دیا، کیا ہو گیا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو قتل کرو اور لوگوں کو مارو اور بدنامی کرو اور اسلام کو داغدار کرو۔ میرا بھائی، میرا عزیز، تیری جوانی میں اگر جذبہ ہے، علم حاصل کرو، اس کو علم سے مار دو۔ بینک کے مقابلے پہ بینک لے آؤ، اس میں مزاربت، مشارکت اور مرابحت کے طریقے کو رائج کرو۔ دیکھو انشاءاللہ العزیز اگر مسلمان قوتیں اسلامی بینکوں کو صحیح معنی میں تعارف کرائیں، یقین کریں گے 10 سال کے بعد کفر کے بینک اپنی موت مر جائیں گے۔ ابھی پوری دنیا میں 25 بینک ہیں، وہ کافروں کے بینک ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اسلامی طریقے سے کام کریں۔ انہوں نے دیکھا اس میں تو زیادہ فائدہ ہے۔
وہ تو فائدے والے لوگ ہیں نا. اب اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مثلا انہوں نے اصولی طور پہ ایک پانی بنا دیا جی یہ کوکا کولا ہے، یہ پیپسی کولا ہے، یہ جناب مرنڈا ہے، یہ 7 اپ ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان. ان کے مقابلے پہ پانی لاؤ، مسلمانوں کا پانی بیچو. یہ کیا لڑائی ہے کہ بس جا کے ایک دکان توڑ دو گے تو پیپسی اور کوکا کولا ختم ہو جائے گا. ایک میکڈونلڈ کے کسی اڈے کو آگ لگا دو گے تو دنیا میں برگر بکنا بند ہو جائے. یہ کوئی بات ہے؟ تم اسلامی برگر لے آؤ نا مقابلے پر. لیکن تم نے تو انشاءاللہ نہ پڑھنا ہے، نہ پڑھانا ہے، نہ تعلیم حاصل کرنی ہے. یعنی وہ امت جس کا پہلا سبق کیا تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو میرا مدنی، وہی امت نہیں پڑھتی. کیا کرے آپ؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مقابلہ نہیں ہوتا ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے، یہ دشمن کو الٹا ہتھیار دینے کا ذریعہ ہے. یہ دیکھو مسلمان دہشت گرد، یہ دیکھو مسلمان یہ دیکھو مسلمان خود کا شملہ گئے، یہ دیکھو مسلمان نے بندوق کو مار دیا، یہ دیکھو مسلمان نے گاڑی اڑا دی، یہ دیکھو مسلمان نے. بس یہ تو اسلام کو آپ بدنام کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ تو نہیں کر رہے اسلام کا. اس سے اسلام کا کوئی بھلا تو نہیں ہو رہا میرے بھائی، میرے عزیز. اور ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھ کے سوچو. سب سے اعلیٰ ترین طریقہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے. 13 سال مکے میں حضور نے ظلم برداشت کیا لیکن کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا. کیوں؟ کہ پہلے طاقت تو پیدا کرو. جب اللہ نے طاقت دی اور اللہ نے حکم دیا تو پھر حضور نے آ کے مکہ فتح کیا. اور مکہ فتح کرنے کے بعد بھی اپنے سلامتی اور امن کا ریکارڈ قائم کر دیا جو آج بھی دنیا میں ہے، کہ ہر آدمی کو پناہ دے دی کہ جو آدمی تلوار پھینک دے پناہ. من اغلق بابہ فلہ امان، دروازہ بند کر دے امان. دخل المسجد الحرام فلہ امان، دخل دار ابی سفیان فلہ امان. اور میں خبردار کسی بوڑھے کو نہ مارنا، عورت کو نہ مارنا، بچے کو نہ مارنا. امان 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 کا شور ہو گیا. اس لیے میرے عزیز اگر مقابلہ کرنا ہے علم کا، علم سے کرو. جہل سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی آیا ہے بنگلہ دیش سے کاروبار کرنے کے لیے، اس نے عمرہ نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی پڑ گئی اور اصل عمرے سے بھی محروم ہو گیا. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت ہی عمرے کی نہیں تھی، کاروبار کی نیت تھی، تو کوئی دم نہیں پڑے گا. تصویریں بنانا بندوں کی ذی روح کی حرام ہے. 50 طواف کرنے والوں کے لیے کوئی بھی شرط، کوئی حدیث نہیں ہے، لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. رکن یمانی پہ بھی میرے مدنی سرکار نے استلام فرمایا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ربنا آتنا فی الدنیا. بوسہ نہیں دینا ہے، ہاتھ لگانا ہے. بوسے کے لیے نہیں، ہاتھ لگانے کے لیے غلاف نہیں ہے. مسجد عائشہ سے جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل جائز ہے چاہے وہ 100 عمرہ کریں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہے تو عمرہ کر سکتا ہے ورنہ نہیں. حضور پاک نے اپنی بیوی کو حکم دیا تھا، خود آپ نے جیرانہ سے عمرہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ نماز جنازہ اگر ہے تو حنفی حضرات فاتحہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. ان کے نزدیک تو نماز جنازہ نماز ہی نہیں، دعا ہے. وہ کہتے ہیں بھی کوئی ایسی نماز بھی ہے جس میں سرور رکوع بھی نہ ہو، سجود بھی نہ ہو. خواتین ہیں یا مرد ہیں،
اگر آپ نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے، آپ مقیم ہو گئے، نماز پوری پڑھیں گے، اس سے کم ہیں تو مسافر ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا اور مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھے، اس کے کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر طواف میں پاؤں میں موزے پہن کے طواف کروں، اگر احرام نہیں ہے تو موزے پہنے، بالکل۔ احرام میں بھی اگر کوئی زخم ہے، مجبوری ہے، تو آپ پہن سکتے ہیں۔ مکہ میں رہتا ہو یا کہیں رہتا ہو، جب مدینہ منورہ جائے تو واپسی پہ میقات ہے، احرام باندھ کے آئے۔ ہاں، کاروباری ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، ڈرائیور ہے، روزانہ جانا آنا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد